آج شنبہ یعنی سنیچر کا دن ہے اور اکتوبر کی 9 تاریخ۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں امارات سے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 6 مہینے سے $4000 یا اس کے برابر کی رقم کسی بھی کرنسی میں موجود ہے تو آپ امارات کا 5 سال کا ٹورسٹ ویزا لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے میڈیکل انشورنس، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور آپ کی ایک رنگین تصویر کی ضرورت ہوگی۔ امارات کے فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ یا ICA نے اعلان کیا ہے کہ ملٹی انٹری ٹورسٹ ویزا کی یہ سہولت تمام ملکوں کے شہریوں کے لیے ہے، لیکن اس ویزے کے ساتھ امارات میں سال میں صرف 90 دن ہی رہنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ مدت 180 دن تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے علیحدہ درخواست دینی ہوگی۔ امارات کی فیڈرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس کے لیے آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے، لیکن خیال رہے کہ تمام اندراجات درست ہوں۔ امارات 1 انٹری یا ملٹی انٹری ٹورسٹ ویزا دیتا ہے جس سے آپ ملک میں صرف 3 دن قیام کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ لانگ ٹرم ویزا 5 سال کے لیے لیتے ہیں تو آپ سال میں 90 دن امارات میں رہ سکتے ہیں اور اسے ضرورت پڑنے پر 180 دن بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ ملک میں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے لیا گیا ہے۔ امارات کی ہائی کورٹ نے ایک شخص کی عمر قید کی سزا کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کا وافر مقدار میں نشاور اشیاء کی اسمگلنگ کے کیس میں دوبارہ ٹرائل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے پڑوسی ملک سے فروزن سبزیوں کے درمیان یہ نشاور اشیاء چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ کنسائنمنٹ جبل علی پورٹ پر پہنچا تھا۔ پبلک پروسیکیوشن نے ایک پرائمری کورٹ سے اس شخص کو عمر قید کی سزا سنوائی تھی، لیکن اس ملزم نے امارات کے ہائی کورٹ میں اپیل کی جس نے اس کی عمر قید کی سزا کو ختم کر کے اس کے خلاف اثر نو ٹرائل کا حکم دیا۔ اس شخص کے وکیل محمد المنصوری نے ہائی کورٹ میں بتایا کہ جس الزام کو ثابت کرنے کے لیے جو گواہ پیش کیا گیا اس نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ کیس کو ثابت کرنے کے لیے جو دعوے پیش کیے گئے تھے ان کا کوئی ثبوت عدالت میں نہیں رکھا گیا۔ فجیرہ میونسپلٹی نے قانون کی خلاف ورزی کے لیے 5 ریستوراں یا فوڈ فیسلٹیز کو بند کرنے کا حکم دیا ہے اور 594 فیسلٹیز کے خلاف جرمانہ کیا ہے۔ ان میں سے بیشتر فوڈ فیسلٹیز پر الزام تھا کہ انہوں نے ضروری ٹمپریچر پر کھانے پینے کی اشیاء نہیں رکھی تھیں، بعض نے صفائی اور دیگر امور کا خیال نہیں رکھا تھا۔ یہ کارروائی گزشتہ 3 مہینے کے دوران کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے مقام اللیث کے مشرقی علاقے میں واقع بنی یزید سینٹر میں ایک نوجوان سو رہا تھا کہ اچانک بڑا پتھر اس کے قریب آ گرا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ یہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ جہاں وہ سو رہا تھا اس پتھر کے گرنے سے اس دیوار میں 4-5 فٹ بڑا سوراخ بھی ہو گیا۔ رزیق الیزیدی نے بتایا کہ اس کے 19 سالہ بیٹے بلال کی آنکھ اچانک اس وقت کھلی جب ایک پتھر اونچائی سے اس کے کمرے کی دیوار پر آ گرا اور اس میں سوراخ کرتا ہوا اسے قریب آ کر رک گیا اور بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کویت نے ملک میں کورونا ویکسینز کی تیسری ڈوز کے لیے رجسٹریشن شروع کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو یہ تیسری ڈوز دی جائے گی جنہیں کورونا کا خطرہ زیادہ ہے۔ ویکسینز کے تیسرے ڈوز کے رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا ڈوز لیے ہوئے 6 مہینے گزر گئے ہوں۔ تیسرا ڈوز ویکسین کی اویلیبلٹی پر منحصر ہوگا۔ یہ ڈوز صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ کویت کی انٹیریئر منسٹری نے بتایا ہے کہ البدع بیچ کے سامنے جمعہ کو 3 لوگ ڈوب گئے تھے، اس میں سے 2 کی موت ہو گئی ہے اور تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ 10 غیر ملکی سمندر کی تیز لہر میں بہہ گئے ہیں، لیکن ان میں سے 7 کو نکال لیا گیا اور وہ صحت مند ہیں۔ 1 کی تلاش جاری ہے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سمندر کے ساحل پر تمام احتیاط برتیں۔ کویت میں ملک کے ریزیڈنسی اور لیبر لا کے 46 مخالفین کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ 6 مرد اور 11 عورتیں اپنے امپلائرز کے یہاں سے فرار ہو گئے تھے اور ان کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ 29 افراد کے پاس ملک میں رہنے اور کام کرنے کے کاغذات بھی موجود نہیں ہیں۔ خلیجی ممالک سے یورپ کا سفر کرنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر۔ یورپین یونین نے 6 عرب ملکوں کو، جن میں قطر،
सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, बहरीन और उर्दन शामिल हैं, उन पर सफ़र की तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि यहाँ कोरोना के वाक़यात में गैर मामूली कमी आई है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 16 मुल्कों की फ़हरिस्त जारी करके वहाँ से आने वालों पर पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है, लेकिन इस फ़हरिस्त में सल्तनत ओमान का नाम अब तक नहीं है। ओमान में जहां गुज़िश्ता हफ्ते साइक्लोन शाहीन ने तबाही मचाई थी, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहां ज़्यादा तबाही मची है, स्कूल बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि अल-सुवैक़ और अल-खाबूरा के इलाके के तमाम स्कूल 17 अक्टूबर से ही खोले जा सकेंगे। मुल्क में साइक्लोन शाहीन से होने वाली तबाही के बाद ज़िंदगी को मामूल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं और अब तक 1700 घरों की सफाई का काम मुकम्मल हो गया है, जहां बारिश और सैलाब की वजह से घरों में गंदगी और मलबे जमा हो गए थे। ओमान के बाद हिस्सों में अब तक बिजली पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। बाद इलाकों और घरों में बिजली अब भी साइक्लोन की तबाही से मुतासिर है। इमरजेंसी मैनेजमेंट के महकमे ने अपील की है कि लाइसेंस याफ्ता इलेक्ट्रिक टेक्नीशियंस अल-सुवैक़ पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके अपना नाम रजिस्टर कराएं, ताकि बिजली के बहाली के अमल में उनसे मदद ली जा सके। ये फ़ोन नंबर जिन पर ये टेक्नीशियंस अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। इन टेक्नीशियंस के लिए कैंप्स में रहने का इंतज़ाम होगा और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी, ताकि मुल्क में बिजली की मुकम्मल बहाली का काम हो सके। अल्लाह हाफिज़। अगर आप सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में रहते हैं तो अरब देश को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक भी कर दें।